اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ کے پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگانی اور حیات طیبہ کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی خوشبختانہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تمام ٹیم اور بندہ حقیر نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا اور اسی موضوع پر ہمیں موقع دیا کہ آپ کے حاضر خدمت رہ سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ قبلہ۔ میں چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے تو میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے، جو میں بڑا مہم سوال اس کو سمجھتا ہوں، خود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خود تاریخ ولادت کے بارے میں، تو اس پر قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو روایات ہیں ان میں اکثر روایات وہ ہیں کہ جن میں مقام ولادت اور سال ولادت ان کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن خود تاریخ ولادت کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ صحیح۔ لہذا اکثر علماء نے جو ولادت کا ذکر کیا ہے، جیسے احمد ابن خالد برقی نے محاسن میں، شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کافی میں، اور جناب محمد بن حسن صفار نے بصائر الدرجات میں، جی، اور ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں جو ولادت کا مقام ابوا لکھا ہے، جی، اور سال 128 ہجری لکھا ہے۔ صحیح۔ لیکن تاریخ کو ان لوگوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ جی، تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں جنہوں نے تاریخ نقل کیا ہے، اس میں سے مرحوم نجم الحسن صاحب قبلہ نے اپنی کتاب 14 ستارے میں کچھ کتابوں کے نام دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے 7 صفر کی تاریخ لکھی ہے۔ صحیح۔ 7 صفر کی تاریخ لکھنے والوں میں انہوں نے کتابوں کا جو ذکر کیا ہے، انوار نعمانیہ ہے، شواہد النبوہ ہے، جلاء العیون ہے، اور اعلام البرا، یہ جیسی کتابیں ہیں کہ جس میں تاریخ کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی، لیکن جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے کہ امام نے بیان فرمایا کہ سفر حج سے واپسی کے دوران اور ماہ ذی الحجہ میں، لہذا ایک تاریخ جو ہمارے ہاں البتہ اتنی شہرت سے برخوردار نہیں ہے، اتنی شہرت نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر بھی وہ تاریخ 20 ذی الحجہ ہے۔ صحیح۔ لہذا 20 ذی الحجہ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں بہرحال جو یعنی سلسلہ ہے علماء کے یہاں، کیونکہ حوزہ علمیہ نجف میں 7 صفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے طور پر نہ منا کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے یہ تاریخ منائی جاتی تھی۔ لہذا گزشتہ علماء میں کہ جس میں شہید اول کا ذکر پایا جاتا ہے اور شیخ محمد حسن صاحب جواہر علیہ الرحمہ کا ذکر پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بعید ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت 7 صفر ہو، اور وہ جو بعید ہے اس کے قرائن کے حوالے سے یہی نقطہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سفر حج سے واپسی کے دوران ہوئی، مقام ابوا میں ہوئی، لہذا اس عنوان سے یعنی جس کو کہا جائے وہ قرینہ یہی ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں ہوئی ہوگی، یعنی ماہ محرم سے قبل
اور جو سفر کا یعنی سفر حج کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا تھا کہ عام طور سے لوگ مثلاً 20 تاریخ 22 تاریخ تک جو ہے وہ مدینہ پہنچتے تھے، اور ابوا بھی مدینے سے کافی فاصلے پہ نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہے، لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت سفر حج سے واپس جا رہے تھے۔ اس دوران مقام ابوا پر قیام تھا اور امام نے گویا حالات سے باخبر تھے کہ ولادت قریب ہے، لہذا اپنے غلاموں کو یہ کہہ کے رکھا تھا کہ اگر ولادت کے حوالے سے کوئی بھی خبر ہو تو ہمیں فوری طور پر اطلاع کرنا۔ لہذا جو راوی ناقل ہے وہ نقل کرتا ہے کہ امام گویا دسترخوان پہ موجود تھے، کھانے کے دسترخوان پر تھے، اور اندر سے یہ خبر آئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اندر دریافت کیا گیا ہے، اور امام اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد جب واپس آئے تو امام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں فرزند کی نعمت سے نوازا ہے، فرزند کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ روایت ہے کہ جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہذا اس سے یعنی قرین قیاس یہی ہے کہ تاریخ ولادت ذی الحجہ میں ہے، ماہ سفر میں نہیں ہے۔ اگرچہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت میں اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک یہ تاریخ ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے 15 ذی الحجہ کی تاریخ پائی جاتی ہے، 5 رجب بھی تاریخ ولادت ذکر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں، مثلا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے 15 جمادی الاول بھی تاریخ ولادت ہے، 5 شعبان بھی تاریخ ولادت نقل کی گئی ہے۔ لہذا چونکہ تاریخ ہے ہی ایسا ایک یعنی ہسٹری اور تاریخ کا معاملہ ایسا ہے ہی کہ عام طور سے اختلافات ہوتے ہیں، لہذا اصل تاریخ میں اختلاف ہونا یا تاریخ کا تعین کرنا یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ جو اہمیت ہے وہ اس بات کی ہے کہ چونکہ اگر تاریخ نقل ہوئی بھی ہے 7 سفر کی، تو 7 سفر ایسے ایام ہیں کہ جس میں عام طور سے شیعہ جو ہے وہ یعنی عزاداری میں مشغول ہوتے ہیں، لہذا ایسے ایام میں خوشی کا کوئی وہ کرنا یعنی پروگرام کرنا اور جشن منانا یہ ایام عزا کی مناسبت سے گویا مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا تذکرہ کرنا یا خود اس تاریخ کو ذکر کرنا کہ ہاں ولادت کے حوالے سے ایک تاریخ 7 سفر پائی جاتی ہے اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اس حد تک کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال جشن اور اس طریقے کے امور سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو گویا خوشی کے اوپر یعنی دلالت کرتے ہیں۔ یہ بہرحال خلاصہ ہے کہ جو تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور مدلل خلاصہ آپ نے بیان فرمایا۔ ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جو حاکمان بنو عباس ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بنی عباس بہرحال ایک ظالم حاکم ہے کہ جن کا سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد بھی کافی دن تک جاری رہا۔ تقریباً بنی عباس نے 6 صدی ہجری تک حکومت کیا ہے مکمل طور سے، حتیٰ مکمل طور سے منقرض ہونے کے باوجود بھی مصر کے بعض علاقوں میں کافی دن تک یہ لوگ حاکم رہے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور حیات میں جو خلفائے بنی عباس گزرے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام منصور دوانیقی کا ہے۔ منصور دوانیقی 137 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک حاکم رہا ہے، اور امام کی جو امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 148 ہجری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ پہلا حاکم ہے کہ جس سے امام اپنے دور امامت میں روبرو ہوتے ہیں، اور منصور اپنے تمام یعنی پست اور جس کو کہا جائے وہ خبیث صفتوں کے علاوہ ایک جو منصور کے گویا تاریخی جرم ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قاتل کے عنوان سے ہم منصور دوانیقی کو جانتے ہیں۔ بے شک۔ اور نہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاتل ہے بلکہ
گویا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اور ان کا کینہ اس قدر اس کے دل میں پایا جاتا تھا کہ اس کا ارادہ بالکل متمم اور مستحکم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب امامت پر آئے اس کو وہ قتل کر دے. لہذا اپنے والی مدینے میں جو اس کی طرف سے حاکم اور والی تھا سلیمان، اس کو منصور نے اس بات کا حکم بھی دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، لہذا جس کو بھی انہوں نے اپنا وصی اور اپنا جانشین مقرر کیا ہو، اپنے وصی کے طور پر معرفی کیا ہو، اس کو فوری طور پر قتل کر دو. سلیمان نے پتہ لگانا شروع کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے گویا ایک سیاسی بصیرت کے تحت اور ایک سیاسی جس کو کہا جائے وہ تدبیر کے تحت امام نے اپنے وصیت نامے میں 5 آدمیوں کا ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلے منصور کا نام تھا. منصور، اس کے بعد سلیمان، اور اس کے بعد عبداللہ افتاح، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور 5ویں جناب حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمسر. لہذا سلیمان نے منصور کو جواب دیا کہ بھائی 5 آدمیوں کا نام لکھا گیا ہے وصیت کے طور پر، اس میں خود آپ بھی ہیں، لہذا حکم دیں کہ کس کا سر اس میں سے قلم کر دیا جائے. لہذا منصور نے اپنا سر پکڑ لیا کہ ان سب کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس گویا ارادے سے وہ منصرف ہو گیا کہ اس نے قتل کا ارادہ ختم کر دیا. منصور کے بعد مہدی عباسی کا دور ہے جو تھوڑا طویل رہا ہے، تقریباً 11 سال پر مشتمل، 158 سے لے کر 169 تک رہا ہے اس کا دور. مہدی عباسی کا ابتدائی دور کہتے ہیں کہ اس نے کافی کوشش کی کہ دربار کو اسلامی رنگ دے اور بہرحال کسی حد تک وہاں پر فسق و فجور یا جو فحشا کا دور بنی عباس کے دور میں تھا وہ سب نہ رہیں، لیکن 1 سال کے بعد دھیرے دھیرے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گیا اور گویا دربار میں شراب و کباب کا دور چلنے لگا، یہاں تک کہ یعقوب بن داؤد جو مہدی عباسی کا وزیر تھا وہ بارہا منع کرتا تھا، تاکید کرتا تھا. یعقوب کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ مہدی عباسی اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتا تھا، ہر ایک بات کو بہت سیریس لیتا تھا، لیکن جب یہ معاملہ آتا تھا کہ دربار میں شراب نوشی اور ان سب چیزوں کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتا تھا تو اس کے ندیم اور اس کے جو حالی موالی اس کے افراد قریبی رہنے والے لوگ تھے وہ اس کو کہتے تھے کہ اس مسئلے میں یعقوب کی بات نہیں سنا کرو. لہذا وہ کہتا تھا کہ یعقوب کی بات اس مسئلے میں ہم نہیں سننے والے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری رہا. تیسرا حاکم ہادی عباسی تھا، لیکن اس کا دور بہت کم رہا ہے، 1 سال سے کم یہ حاکم رہا ہے. اور چوتھا حاکم ہارون الرشید ہے کہ جو بہرحال بنی عباس کا قدرت مند بادشاہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس نے قلمرو حکومت بھی کافی پھیلائی، اور اس کے بعد سے گویا بنی عباس کو ایک زوال شروع ہو گیا. لیکن خود ہارون کے دور میں کافی گویا بنی عباس کا شہرہ تھا اور قدرت مند حکومت تھی. لہذا ہارون بھی اس نے کئی مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے کافی کوششیں کی، لیکن اکثر وہ ناکام رہا. لیکن آخر میں خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں وہ کامیاب رہا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قاتل کے عنوان سے ہم ہارون کو جانتے ہیں. کئی مرتبہ اس کی کوششوں میں جو داستانیں لکھی گئی، جو واقعات لکھے گئے ہیں، اس میں 1-2 واقعات یہ ہیں کہ جب مدینے آیا ایک مرتبہ، اور مدینے آنے کے بعد اس نے قبر پیغمبر پر جا کر پیغمبر کو یا اپنا عم یا اپنے چچا زادے کے عنوان سے خطاب کیا. یہ اپنا عم کہنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب دیکھا تو امام خود آگے بڑھے اور اس کے بعد یا ابتاہ کہہ کے خطاب کیا. تو فوراً پوچھنے لگا کہ آپ کے یہ باپ کیسے ہو گئے، امام یعنی پیغمبر آپ کے باپ کیسے ہیں، یا آپ پیغمبر کی ذریت میں سے کیسے ہیں. امام نے سورہ انعام کی وہ آیات کی جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا گیا ہے، اس کی تلاوت کی کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جناب عیسیٰ کا باپ کون تھا؟
ہارون نے کہا کہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھا، جناب عیسیٰ ماں سے پیدا ہوئے تھے، جناب مریم جناب ابراہیم کی ذریت میں سے تھیں، جناب عیسیٰ کے تو باپ تھا ہی نہیں. کہا کہ جناب مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے جناب ابراہیم کی ذریت میں شامل ہے، اور انہی کی نسبت سے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب ابراہیم کی ذریت میں شامل ہیں، تو ہم بھی جناب فاطمہ کی ذریت میں سے ہیں، اور جناب فاطمہ پیغمبر کی دختر ہیں اور پیغمبر کی بیٹی ہیں. بے شک. اور یہ بہرحال ایک جس کو کہا جائے وہ اذہان عمومی، یعنی نہ صرف ہارون بلکہ ہارون جیسے تمام افراد کو قانع کرنے کے لیے تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ حسن حسین ہماری ذریت ہیں. ظاہر ہے کہ پیغمبر کے قول کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے صریح طور پر اپنی ذریت، اور آج الحمدللہ مباہلہ کا دن ہے. پروردگار عالم ہمیں یہ خوشی مبارک کرے کہ مباہلے میں جس وقت پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، تو پیغمبر بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین رحمۃ اللہ السلام کو لے کے گئے، کہ جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی ذریت اور پیغمبر کی نسل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے چلی ہے. یا دوسری داستان اسی قسم سے لکھی گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام نے ہارون سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر ابھی ہوں موجود اور تمہارے سامنے آئے اور تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو تم اپنی بیٹی کی شادی پیغمبر سے کر دو گے؟ ہارون نے کہا کہ باسد افتخار ہم کر دیں گے، بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ پیغمبر ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ پیغمبر سے کریں گے، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے ہماری بیٹیاں محرم. لہذا اس طریقے سے امام نے ہارون کے لیے ثابت کر دیا کہ تم غیر ہو اور ہم پیغمبر کے اپنے، بے شک ہم پیغمبر کے نفس و جان ہیں اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک خاندانی اور جس کو کہا جائے آبائی تعلق ہے کہ بہرحال وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اور خود ہارون کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ بسا اوقات یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت مامون نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، مکے میں امام کو دیکھا اور مامون نے دیکھا کہ کافی احترام ہے امام کا، ہارون سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ہارون کا جواب مامون کے لیے تھا کہ دیکھو ہم جسموں کے امام ہیں اور یہ دلوں کے امام ہیں. ہماری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور یہ ان کی حکومت دلوں کے اوپر ہے. بے شک. مامون نے جس وقت یہ جملہ سنا تو ظاہر ہے کہ اس کو اس بات پر تعجب ہوا کہ جب اتنے محترم ہیں پھر ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اس طریقے سے کیوں ہے. تو پوچھا کہ پھر ہم ظلم کیوں کرتے ہیں، تو اس نے جواب دیا تھا کہ ان الملک عقیم، ملک بانجھ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور تاریخ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مامون نے یہی سبق سیکھا تھا اپنے باپ سے، ان الملک عقیم. لہذا ہارون نے مثلا اپنی حکومت کے لیے امام کو قتل کیا، امام ائمہ علیہ السلام کو کے اوپر ظلم کیا. مامون نے اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے بھائی کو ذبح کر دیا اور قتل کر دیا. یہ سبق خود اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. بالکل. یہ بہرحال ہارون کا سلسلہ تھا، اور بہرحال جب ہارون کو موقع ملا تو اس نے قتل سے بھی گریز نہیں کیا، اور قتل سے پہلے کافی مظالم اور زندان میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی. آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے، مباہلے کے عنوان سے بھی اگر 1-2 جملے آپ کے زبان سے جاری ہو جائے تو مزید جو ہے وہ یہ محفل نورانی ہو جائے. بسم اللہ قبلہ. مباہلے کے حوالے سے دیکھیں، بہرحال مباہلہ ایک ایسی خوشی ہے کہ جس میں پنجتن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کافی حد تک ابھر کے آئی ہے کہ پوری دنیا ہے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر رسول ہیں. اور مباہلے میں بھی اسی رسالت کی گواہی دینی تھی، لیکن پیغمبر نے کسی ایک کو، یعنی پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، پنجتن پاک کے علاوہ کسی ایک کو شامل نہیں کیا اس گواہی میں. اور یہ صرف ہم دشمنوں کے حوالے سے نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خالص ترین اصحاب، جناب ابوذر کے لیے حدیث ہے کہ ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، جناب ابوذر کو بھی شامل نہیں کرتے ہیں.
لہذا اہل بیت علیہ السلام کی یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی منفرد فضیلت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کوئی تھے تو یہی 5 تھے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو پیغمبر لے کر ضرور سبحان اللہ۔ اور یہ صرف رشتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس طہارت اور اس صداقت کی وجہ سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پائی جاتی ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ افتخار دیا ہے کہ فخر ہے ہمیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے یقیناً کربلا معلیٰ میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہے۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت آپ حجت الاسلام المسلمین الجناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ جو کہ کانگو میں مقیم ہے، گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے۔ انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور آخر میں جو پیغام انہوں نے مباہلے کے لیے دیا، نہایت ہی قیمتی پیغام، اور اس پر جو ہے میں 2 جملے عرض کروں کہ بہت ہی خوبصورت جملہ کہ اگر اس زمانے میں کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے آتے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خود مباہلہ کے میدان میں کہ جب عیسائیوں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ مباہلہ کر رہے تھے، مناظرے کے بعد جب مباہلہ کی نوبت آئی تو وہاں پر جو ابنا کی باری آئی، یعنی اپنے بیٹوں کی باری آئی، تو وہاں پر انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے، یعنی یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور جب نساء کی بات آئی تو وہاں پر جو ہے حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کے گئے، اور باقی امہات المومنین بھی وہاں پر یقیناً موجود تھی، لیکن حضرت جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہی جو ہے وہ مقصود کائنات ہے، یہی ہستیاں، اسی کے لیے جو ہے اللہ نے اس کائنات کو خلق کر دیا ہے۔ اور جب بات آئی کہ اپنی جانوں کو لے کے آئے تو نفس نبی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ساتھ لے کے گئے کہ یہ میری جان ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میرا نفس ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں یا ان سے بسا اوقات نعوذ باللہ کچھ لوگوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلانا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ بھئی افضل کون ہے؟ جو نفس نبی ہے وہ افضل ہے۔ عقل جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جب عقل ہی نہیں ہے تو پھر بات کہاں آپ سمجھ جاؤ گے؟ وگرنہ قرآن مجید میں آپ بتا دیجئے گا کہ کوئی ایک تفسیر، کوئی تفسیر بھی ہو، اہل تسنن کی تفسیر اٹھائے، کوئی بھی ہو تفسیر ہو آپ کی، جس میں آپ یہ ثابت کریں کہ مباہلہ کے میدان میں نفس نبی جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت تھی، ثابت کر دیجئے گا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے اردو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں ہماری جان ہے، ہماری جان ہے، یعنی میرا سب کچھ ہے، سب سے قیمتی چیز جان ہے، اور جو چیز سب جان جو جس کو کہہ رہے ہیں تو وہ یقیناً دل و جان جس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے سب سے زیادہ انسان کے لیے قیمتی سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔